الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال هو كلام الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نہ ہم شرابی ہیں نہ شراب کی باتیں کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا یہ جلسہ اور کانفرنس آپ کے علم میں ہے کہ خدمات حضرت مولانا حمداللہ ڈاگرگئی والے بابا جی، آپ پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ ہم تو مولانا حمداللہ خان صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں۔ ان کی خدمات اور ان کے اعزاز میں آج کا جلسہ ہے۔ حضرت تو میں نے خود عرض کیا جب موٹر وے سے اترے تو بھائی اشفاق اللہ صاحب سے میں نے عرض کیا کہ حضرت تشریف لائیں گے یا نہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میرا آنے کو دل نہیں کرتا، میری خدمات اور میرے سامنے میری تعریف ہو اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو میں اس جلسے میں نہیں آؤں گا۔ تو میں نے کہا حضرت کو میرا پیغام دو، آپ نہیں آئیں گے تو ہمارا دل دکھے گا، آپ تشریف لائیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ تو حضرت نے فرمایا چلو مولانا کہتے ہیں تو میں آ جاتا ہوں۔ تو میری دعوت پر تشریف لائے، اس پر مجھے کتنی خوشی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کسی انسان نے زندگی بھر مسلک کی خدمت کی ہو، اس کا حق بنتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے جب تک ہمارے بس میں اور جتنا ممکن ہو ان کی خوشیاں ان کو دکھائیں۔ اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، کو بند رکھیں۔ اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حاسدین کے حسد، ماکرین کے مکر، ناظرین کی نظر بد اور ساحرین کے سحر اور اشرار کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے۔ لوگ مختلف انداز میں
ہمارے حضرات کو تکالیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہے، آئندہ بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے۔ اس آیت اور حدیث مبارک کی روشنی میں آپ کی خدمت میں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں دلائل اور اخلاص کے ساتھ اپنا مسلک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کی روشنی میں بڑی لمبی اور طویل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ جب میں گفتگو شروع کروں گا آپ خود محسوس فرمائیں کہ کتنی لمبی گفتگو ہے، میں اس کو سمیٹ کر بات کروں گا۔ میں نے آیت تلاوت کی ہے، آپ عنوان سمجھ گئے ہوں گے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ جو میرے ذہن میں تھا کہ میں آیت پڑھوں گا وہی آیت مولانا شجاع الملک صاحب نے پڑھی ہے۔ مجھے اس پر مزید خوشی ہوئی کہ دونوں خطیب اور آیت دونوں نے ایک پڑھی ہے، تو مولانا نے اپنے انداز میں گفتگو فرمائی ہے، میں اپنے انداز میں گفتگو کرتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں 2 جماعتوں کا رکنیت فارم پر کیا ہے۔ نمبر 1 عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت، جس کا میں امیر بھی ہوں اور بانی بھی ہوں۔ نمبر 2 جمعیت علماء اسلام۔ 2 جماعتوں کا میں نے آج تک اس کے علاوہ کسی اور جماعت کا رکنیت فارم پر نہیں کیا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جمعیت علماء اسلام کا رکنیت فارم جب پر کریں تو آپ اس پرچی اور سلپ کو دیکھیں، بغیر پڑھے پر نہ کریں، دیکھیں۔ میں نے پڑھا ہے، پھر پر کیا ہے اور سوچ سمجھ کر پر کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے رکنیت فارم پہ 10 اغراض و مقاصد لکھے ہیں۔ جب اس میں آپ 10ویں اور آخری غرض پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے آئین پاکستان کی حدود میں رہتے ہوئے فرقے باطلہ کا دلائل کے ساتھ رد کرنا۔ تو میں جمعیت کے بارڈر پہ کھڑا ہوں، خوش ہو؟ جمعیت کے یہ 10ویں آخری غرض ہے، میں بارڈر پہ کھڑا ہوں، اس لیے ہم کسی فتین کو آنے بھی نہیں دیں گے اور اپنا بندہ جانے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اور جو بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کا رخ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں، ہماری ایک شناخت نظریاتی ہے جسے اسلام کہتے ہیں، ایک ہماری شناخت جغرافیائی ہے جسے ہم پاکستان کہتے ہیں۔ توجہ سے بات سمجھنا، اگر کوئی شخص پاکستان کی سرحد کراس کرے تو اس کا پہرا فوج اور رینجر دیتی ہے۔ اگر نظریاتی سرحد کراس کرے اس کا پہرا علماء دیتے ہیں، اور اگر نظریاتی سرحد کراس کرے وہاں فائرنگ فوج کرتی ہے۔ اگر جغرافیائی سرحد کراس کرے تو فائرنگ فوج کرتی ہے، نظریاتی سرحد کراس کرے تو فائرنگ علماء کرتے ہیں۔ فوج کی فائرنگ کا نام گولیاں ہیں، ہماری فائرنگ کا نام دلیلیں ہیں۔ فوج کی فائرنگ کا نام، ہماری فائرنگ کا نام۔ جب ہمارے مدرسے میں تلاشی لینے کے لیے آتے ہیں تو ہم نے کہا بھی ایک چھونی ہماری ہے، ایک چھونی آپ کی ہے۔ فوج کی چھونی کی تلاشی لو، اسلحہ نہ نکلے تو جرم ہے۔ مدارس کی تلاشی لو اور کتاب نہ نکلے تو جرم ہے۔ اسلحہ آپ نے رکھنا ہے، جغرافیے کی حفاظت کریں، کتاب ہم نے رکھنی ہے، نظریے کی حفاظت کریں۔ اس لیے ہمارا انتخابی نشان اسلحہ نہیں ہے، کتاب ہے۔ ہمارا انتخابی نشان اسلحہ نہیں ہے، کتاب ہے۔ کیوں؟ ہم نظریات کی حفاظت کر رہے ہیں، جغرافی کی حفاظت تو ہمارے ذمہ ہے۔ اگر فوج گولیاں نہ مارے ان کا نقص ہے کہ سرحد کی حفاظت کیوں نہیں ہے۔ عالم دلیل نہ مارے تو عالم کا نقص ہے کہ تم نظریے کی حفاظت کیوں نہیں کی۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، فوج کا اپنا دائرہ ہے، ہمارا اپنا دائرہ ہے۔ پوری دنیا میں یہ لڑانے کی بات کی جا رہی ہے، اور میری بات کے ایک اور پیرائے میں سمجھو، پاکستان میں 2 بڑی طاقتیں ہیں۔ ایک طاقت کا نام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسری طاقت کا نام ایٹم ہے، اور دونوں طاقتوں کے محافظ الگ الگ ہیں۔ ایٹم کی طاقت کا حفاظت فوج نے آپ پہ ذمہ لیا ہے، اور کلمے کی حفاظت علماء نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ کلمے کی حفاظت علماء کر رہے ہیں، ایٹم کی حفاظت فوج کر رہی ہے۔
روحانیت میں کلمے سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، مادیت میں ایٹم سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ دنیا کفر چاہتا ہے ایٹم کو محفوظ کرنے والی اور کلمے کو محفوظ کرنے والی دونوں طاقتوں کو لڑا دیا جائے تاکہ پاکستان تماشا بن جائے۔ ہم نے کہا اس تمہارے خواب کو کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیں گے۔ فوج حفاظت ایٹم کی کرے، علماء حفاظت کلمے کی کرے، نظریے کی جنگ ہو علماء لڑے، پاکستان کسرے کی جنگ ہو فوج لڑے۔ اگر پاکستان پہ حملہ باہر کی طاقت کرے فوج لڑے، ہم فوج کے ساتھ ہیں۔ اسلام کی حفاظت کی جنگ ہم لڑے، فوج ہمارے ساتھ ہو، پاکستان ٹوٹے گا نہیں، پاکستان بچ جائے گا۔ ہم نے پاکستان کو توڑنا یا بچانا ہے؟ اپنا اپنا دائرہ ہے، فوج بھی سمجھے ہم بھی سمجھتے ہیں۔ جب ہم نے سمجھ لیا تو تمہیں سمجھ کے نہیں آ رہی، تم بھی سمجھو ہم بھی سمجھے، اپنا اپنا کام کریں۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان بنا ہے، ہماری دو تعلیمیں ہیں، ایک دنیاوی ایک دینی۔ دنیاوی تعلیم کا ذمہ حکومت اپنے ذمے لے چکی ہے، دینی تعلیم کا ذمہ حکومت کو لینا چاہیے تھا، نہیں لے چکی۔ ان علماء نے اپنے ذمے لیا ہے۔ یونیورسٹیوں نے وہ لوگ پیدا کرنے تھے، توجہ رکھنا، جن نے انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر اور مختلف ان نے افسر تیار کرنے تھے۔ مدارس نے مؤذن، امام مسجد، خطیب اور مدرس تیار کرنے تھے۔ اب ہم چیلنج کے ساتھ بات کہتے ہیں کہ دنیا میں پاکستان میں ایسا ہسپتال ملے گا جہاں ڈاکٹر نہیں ہے، قصور مدرسے کا نہیں ہے، یہ کالج کا ہے۔ ایسا جہاز ملے گا جس کا پائلٹ نہیں ہے، قصور مدرسے کا نہیں ہے، یہ کالج کا قصور ہے۔ ایسا کالج ملے گا جہاں پروفیسر نہیں ہے، ایسا سکول ملے گا جہاں ٹیچر نہیں ہے، یہ جرم مدرسے کا نہیں ہے، یہ کالج کا ہے۔ تم ایسی مسجد تلاش کر کے دو جس میں مؤذن نہ ہو، ایسی مسجد تلاش کر کے دو جس میں خطیب نہ ہو۔ یہ تو ہوگا کہ مسجد ایک ہو خطیب چار ہو اور لڑتے ہو، میں نے امام بننا ہو، کہتے میں نے امام بننا ہے، لیکن ایسی مسجد کوئی نہیں ہے کہ جہاں خطیب ہی کوئی نہ ہو۔ ہم نے اپنا کام کیا ہے، تم نے اپنا کام نہیں کیا، ہمیں اپنے کام پہ فخر ہے، اپنا گند ہمارے کھاتے نہ ڈالو۔ میں بات ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمیں تانا دیتے ہو، تانے مت دو۔ تم زکوٰۃ پہ پلتے ہو، صدقات پہ پلتے ہو، عشر پہ پلتے ہو۔ میں فخر سے کہتا ہوں میں نے پڑھا ہے، زکوٰۃ کھا کے پڑھا ہے، میں نے پڑھا ہے، عشر کا مال کھا کے پڑھا ہے، میں نے مدرسے میں پڑھا ہے، تمہارے صدقات کے بل بوتے پہ پڑھا ہے۔ میں فخر سے کہتا ہوں بھائی فرق اتنا ہے، ہم نے جس قوم کی زکوٰۃ کھائی ہے، جس قوم کا عشر استعمال کیا ہے، جس قوم کے صدقات کھائے ہیں، ہم نے اس قوم کے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ تم پلتے ہو قوم کے مال پہ، قوم کے ٹیکس پہ، قوم کے پیسے پہ، تم نے قوم کو تباہ کیا ہے۔ ہم نے قوم کا کھایا تو قوم کے ایمان کی حفاظت کی ہے، ہم نے کیا تو پھر ہمارے اوپر ہم تو فخر کرتے ہیں۔ ہم تو یہ ریورس گیئر نہیں لگاتے، ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا، صفائیاں مت دیا کرو۔ ہم نے جو کیا ہے ہمیں اس پہ فخر ہے، فخر ہے یا نہیں؟ آج عجیب بات یہ ہے، پوری دنیا یہ سوال کرتی ہے، اتنے سال ہو گئے پاکستان کو بنے، ترقی نہیں کر رہا، پاکستان پیچھے جا رہا ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ اب بات توجہ سمجھنا، اگر یورپ یہ سوال کرے پاکستان ترقی کیوں نہیں کرتا، پاکستان آگے کیوں نہیں بڑھ رہا، معیشت کیوں تباہ ہو رہی ہے، دہشت گردی کیوں ہے، ہم انہیں کہتے ہیں یہ سوال ہم سے نہ کرو، یہ سوال ان سے کرو جن کو تربیت تم نے دی ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ ان سے کرو جن کی تربیت تم نے دی ہے۔ ہمیں تربیت شیخ الہند نے دی ہے، ہم نے اپنا کام کیا ہے۔ جن کو تربیت تم نے دی ہے ان سے پوچھو آگے کیوں نہیں بڑھ رہا۔ ہمارے ذمہ شیخ الہند نے مدرسے لگائے ہیں، بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے؟ میرے پاس ایک مرتبہ میرے استاد تشریف لائے تو نہ میں ملنے کے لیے گیا، تو مجھے استاد جی فرماتے آج کل کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا جی میں نے چھوٹی سی مدرسی بنائی ہے، چھوٹی سی مدرسی۔ ساتھ میرے ایک اور مولوی صاحب بیٹھے تھے، ان کو بڑا تعجب ہوا، اتنا بڑا اس کا مرکز ہے اور یہ کہہ رہا ہے استاد جی میں نے مدرسی بنائی ہے۔ اس کی آنکھ کا تعجب دیکھ کے میرے استاد فرمانے لگے فوراً، انہوں نے کہا یہ مناظر آدمی ہے، تم اس کی بات نہیں سمجھے، مدرسی مؤنث ہے،
मदरसा उर्दू में मुज़क्कर है। मदरसी का मतलब ये है इसने माँ बनाई है जिससे मदरसे पैदा हो रहे हैं। और तूने समझा कि ये छोटी सी मदरसी होगी। उर्दू में मदरसा मुज़क्कर है और मदरसी मुअन्नस है, इसने माँ बनाई है जिससे मदरसे निकलते हैं। तो हम तो मदरसे मुसलसल पैदा करते हैं और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये मदारिस पैदा होते रहेंगे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बड़े मिटाने वाले आए, मिट गए हैं। ये मौलवी ना मिटे थे ना मिट सकते हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये रहेंगे। खैर मैं अर्ज़ कर रहा था सिरात मुस्तकीम पे आप गुफ्तगू समझें, थोड़े वक्त में हम बात ज़रा समेटते हैं। सिरात मुस्तकीम में 3 बातें बुनियादी हैं। आप महसूस फरमाएं कितना लंबा बयान है और मैंने कितना छोटा बयान किया। सिरात मुस्तकीम में कितनी बातें? बोलो 3। नंबर 1 सिरात मुस्तकीम का माना क्या है। नंबर 2 सिरात मुस्तकीम की अलामात क्या हैं। नंबर 3 सिरात मुस्तकीम पर चले तो इनामात क्या हैं। कितनी बातें? बोलो ना। मेरी आदत है कि मैं बयान समझाता हूँ और याद कराता हूँ। कोई बयान समझता है याद नहीं करता, कोई याद करता है समझता नहीं है। तो मैंने आपको समझाना भी है और याद भी कराना है इंशाअल्लाह। आपकी ज़ुबान पश्तो है, मेरी उर्दू है, लेकिन मेरी उर्दू लखनऊ वाली नहीं है, सरगोदे वाली है। पश्तो वाला भी इसको समझता है। हम नंबर 3 बातें। नंबर 1 सिरात मुस्तकीम का माना, नंबर 2 अलामात, नंबर 3 इनामात। पहले समझे सिरात मुस्तकीम का माना। उर्दू ज़बान में 3 लफ्ज़ हैं। नंबर 1 हद से गुजर जाना, नंबर 2 हद से उतर जाना, नंबर 3 हद पे रहना। शरी इसको अरबी में कहते हैं हद से गुजर जाए, ये इफरात है। हद से उतर जाए ये तफरीत है। हद पे रहे एतदाल है। इसे शरीयत में कहते हैं हद से गुजर जाए इल्हाद है, हद से उतर जाए बिदआत है, हद पे रहे तो मसलक अहल सुन्नत वल जमात है। मसलक अहल सुन्नत वल जमात है। चिट्ठे आ रही है। मैंने कहा मैं बयान जब खत्म करूँ ना फिर देखना कोई चीज रह गई है कि नहीं रह गई। अभी तो मैं शुरू हुआ, समझ आ रही है? अभी तो मैंने शुरू किया ना। आपने कहा ये मसला रह गया, ये रह गया, ये रह गया, मुझे शुरू तो करने दें। मैं थोड़े वक्त में इतने मसले समेट लूंगा आपकी चिट की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। मैं समझता हूँ स्वाबी की बीमारी कौन सी है, मुझे पता है। वो डॉक्टर कौन से जिसको अपने मरीज का पता ना हो। हमें पता है यहाँ बीमारी कौन सी है, पेशावर कौन सी है, बनेर कौन सी है, मर्दान कौन सी है, हमें पता है कौन सी बीमारी है। मेरी आपसे गुजारिश है, आपने मेरे बयान के दौरान नारे नहीं मारने। अब तो मार लिए, नारे नहीं मारने। खतीब शोर पर खुश होता है, वकील खामोशी पर खुश होता है। मैं आपका खतीब नहीं हूँ, आपका वकील हूँ। हमारी खामोशी होगी, हमें दलाइल देने में आसानी होगी। शोर होगा तो दलाइल नहीं चल सकते। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है इतने दलाइल हैं कि हमें नारे की हाजत ही नहीं है। दलाइल ख़त्म होंगे तो दाएं बाएं हम जाएंगे ना। अब तवज्जो रखना, मैं फिर अब बात समझा रहा हूँ। हद उर्दू में 3 लफ्ज़ हैं। नंबर 1 हद से गुजर जाना, नंबर 2 हद से उतर जाना, नंबर 3 हद पे रहना। हद से गुजर जाए ये इफरात है, हद से उतर जाए तफरीत है, हद पे रहे एतदाल है। अगर शरीयत में हद से गुजर जाए इल्हाद है, हद से उतर जाए बिदआत है, हद पे रहे मसलक अहल सुन्नत वल जमात है। इसे कुरान कहता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। इसे कुरान कहता है इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। इसे कुरान कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यही सिरात मुस्तकीम है। हद से गुजर जाए इल्हाद, हद से उतर जाए बिदआत, हद पे रहे मसलक अहल सुन्नत वल जमात। इसकी कई मिसालें हैं। मैं आज कई मिसालें नहीं देता, मैं 2-4 मिसालें दूंगा बात समझाने के लिए। ये तो मिसालें समझें ताकि आपको माना समझ आए। नंबर 1 अंबिया के बारे में हम बात कर लेते हैं, बात सिमट जाएगी। औलिया के बारे में कर लेते हैं, बात सिमट जाएगी। अल्लाह के बारे में करते हैं, बात सिमट जाएगी। बात फैला देंगे तो बहुत बात लंबी हो जाएगी। मैं समेट कर बात करता हूँ। नंबर 1
دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں اللہ ہے لیکن کئی ہیں، کسی نے خدا نہیں مانا، یہ حد سے گزرا، الہاد والا، کسی نے کہا ہے لیکن کئی ہیں، یہ حد سے اترا، بدعات والا، بدعت کے معنی میں توسیع کر لیں گے، یہ کفر کو بھی شامل ہو جائے گی، یہ دفع دخل مقدر ہے۔ اگر آپ نے کہا ایک خدا کوئی نہیں ہے، الہاد والا، کئی خدا ہے، بدعات والا، ہم نے کہا خدا ہے لیکن ایک ہے، اہل سنت والجماعت والا، ایک کہتا ہے خدا صرف عرش پر ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہے، دوسرے نے کہا خدا بھی ہر جگہ پہ، اس کا نبی بھی ہر جگہ پہ، تو جس نے ہر جگہ پہ نہیں مانا خدا کو بھی نہیں مانا، الہاد والا، جس نے ہر جگہ پہ مانا نبی کو بھی مانا، یہ بدعات والا، اور جس نے کہا نبی مدینہ میں خدا ہر جگہ پہ، اہل سنت والجماعت والا۔ ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے کوئی نبی بھی نہیں ہے، ایک کہتے ہیں نبی ہے لیکن ایک اور بھی ہے جو 1.25 لاکھ کا انکار کرے، الہاد والا، ایک اور بھی مانے، بدعات والا جو 1.25 لاکھ کو مان کے بعد کا انکار کر دے، اہل سنت والجماعت والا، ایک کہتا ہے 1.25 لاکھ معصوم ہے، 1.25 لاکھ میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے 1.25 لاکھ بھی معصوم ہے، 12 معصوم اور بھی ہیں جو 1.25 لاکھ کو معصوم نہ مانے، الہاد والا جو 12 مزید مانے، بدعات والا جو 12 کی نفی کر کے 1.25 لاکھ کو مانے، اہل سنت والجماعت والا۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے نبی قبر میں زندہ نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے قبر میں بھی ہے، یہاں بھی ہے، جو قبر میں بھی زندہ نہ مانے، الہاد والا جو قبر میں مان کے ہر جگہ پہ زندہ مانے، بدعات والا جو ہر جگہ کی نفی کر کے قبر میں زندہ مانے، اہل سنت والجماعت والا۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے پیغمبر کی قبر پہ جا کے صلاۃ و سلام پڑھو پھر بھی نہیں سنتے، دوسرا کہتا ہے یا ثوابی سے پڑھو پھر بھی سن لیتے ہیں، جو یہ کہے روزے پر پڑھو پھر بھی نہیں سنتے، الہاد والا، اور جو یہ کہے ثوابی سے پڑھو پھر بھی سن لیتے ہیں، بدعات والا، اور یہ عقیدہ رکھے نبی کی قبر پہ پڑھو اللہ سنا دیتے ہیں، ثوابی سے پڑھو خدا پہنچا دیتے ہیں، اہل سنت والجماعت والا۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے نبی کا معجزہ ہی نہیں ہے سر سید، دوسرا کہتے معجزہ بھی ہے، قادر و مختار بھی ہے، نبی کا معجزہ نہ مانے، الہاد والا معجزہ مان کے نبی کو مختار کل مانے، بدعات والا، اور جو نبی کا معجزہ مان کے مختار کل نہ مانے، اہل سنت والجماعت والا۔ دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کی ذات نہیں مانتا، دوسرا طبقہ ذات تو مانتا ہے لیکن بات نہیں مانتا، جو ذات بھی نہ مانے، الہاد والا، اور جو ذات مانے اور صحابہ کرام کے بارے میں اضافے کر کے نبوت سے آگے لے جانے کی کوشش کرے، یہ بدعات والا۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کی ذات بھی مانو، بات بھی مانو، لیکن اضافے کر کے ولی سے آگے مقام دے کے نبوت سے آگے پہنچاؤ گے، یہ بدعات والا آگے نہ بجائے، نبی کا غلام مانے، اہل سنت والجماعت والا۔ ایک طبقہ وہ کہے گا دنیا میں ولی تو ہے کرامت نہیں ہے، دوسرا کہے گا ولی کی کرامت بھی مانو اور ولی سے مانگو بھی، جو ولی کی کرامت نہ مانے الہاد والا، اور جو کرامت مان کے ولی سے مانگے یہ بدعات والا، اور جو ولی کی کرامت مان کے ولی کے خدا سے مانگے اہل سنت والجماعت والا۔ ایک کہے گا تراویح نہیں پڑھنی 20، یہ الہاد والا، ایک کہے گا 20 بھی پڑھنی ہے پھر دعا پہ لڑنا بھی ہے، یہ بدعات والا، جو تراویح 20 مان لے دعا پہ نہ لڑے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ایک طبقہ کہے گا مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا ہے 2 سے نہیں کرنا، ایک کا انکار کیا، الہاد والا، جو کہتے ہیں مصافحہ 2 ہاتھ سے کرنا ہے گھٹنے بھی ٹیک دینے ہیں، یہ بدعات والا، جو مصافحہ 2 ہاتھ سے مانگے اور گھٹنے نہ ٹیکے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ہم الہاد والے بھی نہیں، بدعات والے بھی نہیں، بلکہ ہم ہیں اہل سنت والجماعت والے۔ یہی اہل سنت والجماعت، یہی صراط مستقیم، یہی امت معتدل ہے۔ ہم کون ہیں؟ صراط مستقیم والے، ہم صراط مستقیم والے، ہم کون ہیں؟ میں جب اہل سنت والجماعت سمجھتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں جماعت کی بات کر رہا ہے، میں جماعت کی بات نہیں کر رہا، میں مسلک کی بات کر رہا ہوں۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے میں بیانات میں کہتا ہوں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند،
یہ اچھی طرح بات اس کو سمجھیں، اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم کون ہیں؟ صراط مستقیم، مسلک اہل سنت والجماعت، نہ افراد نہ تفرید نہ الہاد اور نہ ہی بدعت۔ میں نے اس میں ایک عقیدہ بیان کیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں کہ جو شخص پیغمبر کو قبر میں بھی زندہ نہ مانے، یہ کون؟ الہاد والا۔ جو قبر میں مان کر ہر جگہ پہ مانے، یہ کون؟ بدعت والا۔ اور جو ہر جگہ پہ نہیں قبر میں زندہ مانے، یہ کون؟ اہل سنت والجماعت والا۔ ہم اپنے نبی کو، توجہ رکھنا، قبر میں زندہ مانتے ہیں، دلیل کی بنیاد پہ مانتے ہیں، بغیر دلیل کے نہیں مانتے۔ میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں، پیغمبر قبر میں زندہ، یہ دلیل شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو، میں حوالہ بھی دوں گا۔ قرآن کریم میں ہے کہ مشرکین مکہ نے حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے حق جل مجدہ سے کہا، اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ اے اللہ، اگر دین محمد پر حق ہے، ہم پہ آسمان سے پتھر برسا دے۔ ان پہ پتھر نہیں برسے تو مشرکین مکہ سینہ تان کے کہہ سکتے تھے ہم سچے ہیں، ہمارے اوپر عذاب نہیں آیا۔ اگر ہم جھوٹے ہوتے عذاب آ جاتا، مسلمان شرمندہ ہوتا۔ انہیں جواب کیا دے؟ اللہ رب العزت نے ان پہ کرم کیا، پتھر نہیں برسائے، ہم پہ کرم کیا، ان پہ پتھر نہ برسانے کی ہمیں دلیل دی ہے۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر دین محمد حق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ ہم پہ عذاب برسا دے۔ عذاب کیوں نہیں برسایا؟ قرآن کریم نے دلیل دی ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میرے پیغمبر ان پہ عذاب کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ ان میں آپ کی ذات، اس لیے کہ ان میں آپ کی ذات موجود ہے۔ توجہ رکھنا، اس لیے کہ ان میں آپ کی ذات موجود ہے۔ کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے، یہ بات تو تب تھی جب اللہ کے نبی مکہ میں ہیں، حضور نے مکہ کو چھوڑا، مدینہ منورہ چلے گئے، اب تو نبی ان میں نہیں ہیں، اب عذاب کیوں نہیں ہے؟ آپ جواب دیں گے، انت فیہم کا معنی یہ ہے کہ جب تاج عربوں میں ہے، مکہ بھی عرب ہے، مدینہ بھی عرب ہے۔ کوئی بندہ سوال کرے گا، اللہ کے نبی مدینہ سے چلے، تبوک گئے ہیں، اب تو بارڈر پہ پہنچ گئے، اب بتاؤ کیا جواب دو گے؟ آپ کہو گے اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک آپ دنیا میں ہیں۔ پھر کوئی بندہ سوال کرے گا، اللہ کے نبی عرش پہ معراج کی رات چلے گئے، اب تو زمین پہ بھی نہیں ہے، اب انت فیہم کا معنی کیا ہوگا؟ آپ جواب دے لیں گے، انت فیہم کا معنی یہ ہے کہ جب تک آپ دنیا میں ہیں۔ پھر کوئی بندہ سوال کرے گا، پیغمبر پہ موت آئی، حضور قبر میں تشریف لے گئے، اب تو دنیا میں بھی نہیں ہے، اب انت فیہم کا معنی آپ کیا کریں گے؟ توجہ رکھنا، اب کیا کریں گے؟ اب انت فیہم کا معنی سمجھو۔ انہیں عذاب کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ ان میں آپ ہیں۔ ضابطۂ خدا بندی یہ ہے، اللہ نبی کو جس قوم کا نبی بنا کر بھیجے، اگر وہ قوم نبی کی دعوت کو ٹھکرا دے، اللہ عذاب تب دیتے ہیں جب نبی کا جو دائرہ نبوت ہے اللہ وہاں سے نبی کو نکال لے، تو پھر ان کو ہلاک کرتے ہیں جب نبی اپنے دائرہ نبوت میں ہو اور زندہ بھی ہو۔ اللہ نبی کی اس مخالف قوم کو کبھی ہلاک نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا کب ہے؟ جب انہیں مصر سے نکالا، قوم کو ہلاک کر دیا ہے۔ فرعونیوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے جرم کیا، ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ مدین دائرہ نبوت ہے، حضرت شعیب کو یہاں سے نکالا، ان کی مجرم قوم کو ہلاک کر دیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بستی صدوم میں بھیجا، قوم نے جرم کیا، مجرم قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا، بستی صدوم سے حضرت لوط کو نکالا، ان کی قوم کو ہلاک کر دیا ہے۔ حضرت نوح نبی ہے، جب ان کی قوم نے جرم کیا، مجرم قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا، خدا نے دائرہ نبوت سے نکالا، جودی پہاڑ پہ لے گئے، اس قوم کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ ضابطۂ خدا بندی ہے۔ نبی جب تک اپنے دائرہ نبوت میں زندہ ہو، اللہ نبی کی مجرم قوم کو نبی کے ہوتے ہوئے تو اس دائرہ نبوت میں اللہ کبھی ہلاک
نہیں کرتے. حضور مکہ میں تھے, مجرم قوم کو ہلاک تب بھی نہیں کیا. حضور مدینہ میں تھے, مجرم قوم کو ہلاک تب بھی نہیں کیا. حضور تبوک میں ہے, مجرم قوم کو ہلاک تب بھی نہیں کیا. حضور فرش پہ ہیں, ہلاک تب بھی نہیں کیا. ہمارے نبی عرش پہ چلے گئے, مجرم قوم کو ہلاک تب بھی نہیں کیا. نبی دنیا میں ہے, مجرم قوم کو ہلاک تب بھی نہیں کیا. نبی قبر میں چلے گئے, برزخ میں چلے گئے, مجرم قوم کو ہلاک تب بھی نہیں کیا. کیوں؟ ضابطۂ خدا بندی ہے. اللہ جب نبی کی مجرم قوم کو ہلاک فرمانا چاہے تو نبی کا دائرہ نبوت جو ہے, جب تک دائرہ نبوت میں نبی زندہ ہو, مجرم قوم پہ عمومی عذاب نہیں آتا. عمومی عذاب دینا ہو, اللہ نبی کو اس کے دائرہ نبوت سے نکال لیتے ہیں, پھر قوم پہ عذاب آتا ہے. میرے محمد کا دائرہ نبوت اتنا وسیع ہے. میرے نبی مکہ کے بھی نبی ہے, ہمارے نبی مدینہ کے بھی نبی ہے, ہمارے نبی فرش کے بھی نبی ہیں, ہمارے نبی عرش کے بھی نبی ہیں, ہمارے نبی اس جہان کے بھی نبی ہیں, ہمارے نبی اس جہان کے بھی نبی ہیں. ہمارے نبی کا دائرہ نبوت اتنا وسیع ہے. یہ فرش کے نبی, عرش کے نبی, اس جہان کے نبی, اس جہان کے نبی. نہ دائرہ نبوت ہمارے نبی نے باہر جانا ہے, نہ نبی کی مجرم قوم پہ اجتماعی عذاب آنا ہے. توجہ رکھنا, یہ کہاں لکھا ہے؟ معرف القرآن میں. کیسے لکھا ہے یہ میری تقریر کے بعد پڑھنا, پھر تمہیں سمجھ آئے گا. ویسے آپ گزر جاؤ گے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ مفتی شفیع صاحب لکھا گیا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں, میں مسلک دیوبند کا محقق نہیں ہوں, مسلک دیوبند کا ناقل اور مسلک دیوبند کا شارح ہوں. ہمارے کعبے نے کیا لکھا ہے ذرا اس کو سمجھ لیں, پھر سمجھ آئے عقیدہ کیا ہے. اب میں بات سمجھا رہا تھا, توجہ رکھنا. اس قوم کو ہلاک کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ محمد اس میں آپ ہیں. نبی جب تک دائرہ نبوت میں ہو, ان کی قوم پہ عذاب نہیں آتا. ہمارے نبی کا دائرہ نبوت کتنا وسیع ہے. مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں, جہاں اس آیت سے یہ پتا چلا ہمارے نبی کا دائرہ نبوت اتنا وسیع ہے, ان کے بعد کوئی نبی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ختم نبوت پہ دلیل بھی ہے. فرمایا ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ نبی جب تک دائرہ نبوت میں زندہ ہو, نبی کی مجرم قوم پہ عذاب نہیں آتا. اس سے پتا چلا ہمارے محمد جب مکہ میں تھے وہاں زندہ, مدینہ میں تھے وہاں زندہ, فرش پہ تھے وہاں زندہ, عرش پہ تھے وہاں زندہ, اس جہان میں تھے یہاں زندہ, اس جہان میں ہے وہاں زندہ, اس جہان میں ہے وہاں زندہ. جہاں یہ آیت ختم نبوت بے دلیل ہے, وہاں یہ آیت حیات النبی بے دلیل ہے. اٹھاؤ معرف القرآن, پھر جا کے اس کو سمجھنا. اس سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آیا. ایک اور مسئلہ سمجھے. مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ اللہ کے پیغمبر کی ذات کا وسیلہ مانتے ہو. میں نے کہا کوئی وسیلہ آپ بھی مانتے ہو؟ آپ فوراً کا کرو مانتے ہیں کہ دلیل دو. پہلے اس سے دلیل پوچھو نا. حضور کی ذات کا وسیلہ مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا جی کوئی وسیلہ آپ بھی مانتے ہیں؟ کہا جی ہم مانتے تو ہیں لیکن ذات کا نہیں بلکہ عمل کا. میں نے کہا نیک عمل کا وسیلہ مانتے ہو؟ کہا جی ہاں. میں نے کہا دلیل پیش کر دو. نیک عمل کے وسیلے کی دلیل آپ دے دو, ذات پیغمبر کے وسیلے کی دلیل میں دیتا ہوں. کہا جی نیک عمل کا وسیلہ, اس کی دلیل تو بخاری شریف میں ہے. توجہ رکھنا, اس کی دلیل تو کیا ہو گیا, اس کو تلاش کرنے دو, پوچھ لو کہ اس میں. دیکھیں میں نے پہلے آپ سے کہا میں خطیب نہیں, دل چھوٹا ہوں, میں وکیل ہوں, میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے تنگ نہیں ہوتا اور میرا موشن بھی نہیں ٹوٹتا. جہاں سے شروع وہاں ختم, وہاں سے بات پھر شروع ہو جائے گا. پوچھو اس کو کیا چاہیے, جگہ چاہیے, بشک آگے آ جائے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہم نے جہاں بیان روکا وہاں سے پھر شروع ہو جانا. بات توجہ سے اب سمجھنا. میں نے کہا نیک عمل پہ وسیلے پہ دلیل تم دے دو, ذات نبوت کے وسیلے پہ دلیل میں دے دوں گا. انہوں نے کہا صحیح بخاری میں حدیث الغار موجود ہے. 3 آدمی گزر رہے تھے, غار میں داخل ہوئے, آگے چٹان گری, غار کا دھانا دروازہ سوراخ بند ہو گیا, باہر نکل سکتے نہیں ہیں. تینوں نے مشورہ کیا,
अपना अपना नेक अमल अल्लाह की बारगाह में पेश किया। एक ने अर्ज किया, या अल्लाह, मैं रोजाना बकरियां चराता, रात आके पहले दूध वालिदैन को पिलाता, फिर औलाद को देता। एक शब में आया, अम्मी जान सो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, मैं प्याला दूध का लेके माँ के सराने खड़ा रहा। पहले आंख उनकी खुली, उन्हें दूध दिया, फिर मैंने बच्चों को दिया। ये नेक अमल आपके लिए था, आपने कबूल किया है, चट्टान हटा दो, हट गई। मगर इतनी नहीं कि जैसे बाहर निकले दूसरा कहने लगा, अल्लाह तेरे इल्म में है, एक शख्स मेरे पास काम करता, वो चला गया, कुछ अरसे बाद आया, मजदूरी के पैसे मांगे। मैंने कहा ये बकरियों का रेवड़ तेरा है। उसने कहा मजाक न करो, मजदूरी के पैसे जो बनते हैं दे दो। मैंने कहा तेरे पैसों से मैंने बकरी खरीदी, रेवड़ में शामिल की, बच्चे बढ़ते रहे, रेवड़ तेरा है, ले जा। अल्लाह अगर ये आपकी रजा के लिए था, चट्टान हटा दो, हट गई। मगर इतनी नहीं कि बाहर निकले। तीसरे ने कहा, अल्लाह तेरे इल्म में है, मेरी चचा की बेटी थी, मैं उस पे फरेबता था, मैंने ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की, वो नेक बंदी नहीं मानी। एक दिन मुझे कहने लगी, इतने पैसे दो, अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। मैंने पैसे दिए, ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं बैठा। मुझे वो खातून कहने लगी, अल्लाह से डर जा, मैंने आज तक ये गुनाह कभी नहीं किया, फकर बच्चों की वजह से मजबूर होके कर रही हूँ, खुदा से डर जा। अल्लाह मैंने छोड़ दिया, अगर ये गुनाह से बचना आपके डर की वजह से था, चट्टान हटा दो। चट्टान हट गई और तीनों बाहर निकल आए। मुझे कहते हैं ये वसीला अमल का था। मैंने कहा तीनों ने अमल पेश किया, क्या हटी है? कहा जी चट्टान। मैंने कहा चट्टान लोहे की या पत्थर की? दलील समझना, लोहे की या पत्थर की? कहा जी पत्थर की। मैंने कहा पत्थर की चट्टान हटी अमल की वजह से, ये कहां पर है? कहा जी हदीस पाक में। मैंने कहा कुरान करीम देखें, मुशरिकीन मक्का ने कहा, अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिक फअम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा। दीन मोहम्मद सच्चा है, हम पे आसमान से अजाब बरसा। किसका? लोहे का या पत्थर का? पत्थर का। अल्लाह ने अजाब नहीं दिया, क्यों? फरमाया व अंत फीहिम, तवज्जो रखना, व अंत, पैगंबर आप मौजूद हैं, उनसे चट्टान पत्थर की हटी, नेक अमल की वजह से इनसे पत्थर का अजाब टला, पैगंबर की जात की वजह से, पैगंबर की जात की वजह से पत्थर का अजाब टला। ये कुरान में है, नेक अमल की वजह से पत्थर की चट्टान टली, ये हदीस में है। पहले कुरान है फिर हदीस है, तो फिर मान लो जाते नबुव्वत का वसीला पहले है कुरान में जो है, और अमल का वसीला बाद में है हदीस में जो है। जो हम मानते हैं वो पहले है, जो तू मानता है वो बाद में है। तो वसीला तो कुरान में है, क्यों नहीं है? मैं समझा ये रहा था। मैंने कहा ये बताओ अमल का वसीला मानते हो? कहा जी हाँ। मैंने कहा कुरान अमल है, तिलावत अमल है? कहा जी हाँ। मैंने कहा ये कुरान करीम खुद बखुद उतरा? कहा जी नहीं। मैंने कहा कैसे मिला? इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, पहले हजूर के कल्बे अथर पे। जरा दलील समझना, ये दलील शायद आपने कभी न सुनी हो, जरा दलील समझना। इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, मैंने कहा बराह रास्त कुरान मिला? मुझे कहता है नहीं। मैंने कहा कुरान कैसे मिला? जरा कुरान से पूछना। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाते इस कुरान को मैं पहाड़ पे उतार देता, ये टुकड़ों में बदल जाता, जर्रों में बिखर जाता, पहाड़ दुनिया में टुकड़े टुकड़े हो जाता। तवज्जो रखना, इतना भारी है, इसको कुरान उठा न सकता। अल्लाह, हमारा एक सवाल है, ये कुरान इतना बोझल है, पहाड़ नहीं उठा सकता, तो देवबंद के मदरसे का 7 साल का बच्चा इस कुरान को अपने सीने पे उठा रहा है। अगर ये बोझल था
پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تو 7 سال کے بچے نے کیسے اٹھا لیا ہے؟ اگر اتنا ہلکا ہے 7 سال کا بچہ اٹھا سکتا ہے تو پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ قاری محمد طیب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم اس اشکال کو حل کیسے کیا ہے؟ فرمانے لگے سورج کو دیکھو یہ منیر ہے، چاند کو دیکھو یہ مستنیر ہے، سورج روشنی دیتا ہے، چاند لیتا ہے۔ اگر یہ سورج دن کے 12 بجے نکلے ہو، آپ سورج کو دیکھو، آنکھ برداشت نہیں کرتی، بند ہو جاتی ہے۔ 14ویں کا چاند نکلا ہو، دیکھو دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ 12 بجے سورج کے سامنے قمیص اتار دو، تپش کو وجود برداشت نہیں کر سکتا، لیکن 14ویں کا چاند نکلا ہو، قمیص اتار دو، جسم اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے ٹھنڈک محسوس کرے گا، جسم لطف اندوز ہوگا۔ فرمایا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی جلالی ہے، براہ راست آئے آنکھ برداشت نہیں کرتی، لیکن جب وہ چاند کے جمال سے گزر گئے آنکھ پہ آتی ہے، آنکھ کو لطف آ جاتا ہے۔ جب ڈائریکٹ آئے اسے ضیاء کہتے ہیں، چاند سے گزر کے آئے اسے پھر ضیاء نہیں کہتے، اسے نور کہتے ہیں۔ ضیاء میں تپش تھی اور جب یہ نور بدلا اب اس کی کیفیت بدل گئی ہے۔ براہ راست تم سورج کے سامنے بیٹھو، سورج کی حرارت کو وجود برداشت نہیں کرتا، لیکن سورج کی حرارت اگر چاند کی برودت اور چاند کے جمال سے گزر گیا ہے تو جسم لطف محسوس کرتا ہے۔ اس کی وجہ سورج جلالی ہے، اس کی روشنی جلالی ہے، چاند جمالی ہے۔ جب چاند کے جمال سے گزر کے آئی اب روشنی جمالی بن گئی، آنکھ نے برداشت کر لی ہے۔ سورج کی تپش جلالی ہے، جسم برداشت نہیں کرتا، چاند کے جمال سے گزر کے آئے برودت میں بدل جاتی ہے، جسم راحت محسوس کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کا کلام جلالی ہے، اگر یہ ڈائریکٹ پہاڑ پہ اترتا ذروں میں بدل جاتا۔ اللہ جلالی کلام کو پہلے محمد کے جمالی سینے پہ اتارتے ہیں، پھر محمد کی جمالی زبان سے نکالتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ جلالی قرآن پہاڑ پہ آتا، پہاڑ پھٹ جاتا۔ میرے محمد کے جمال کا صدقہ ہے 7 سال کا بچہ بھی اٹھا رہا ہے۔ اگر درمیان سے جمالی سینہ نکال دے قرآن مل سکتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن کا وسیلہ مانتا ہے؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا پھر قرآن آیا کیسے؟ محمد کے وسیلے سے قرآن کا وسیلہ مانتا ہے۔ قرآن کا وسیلہ بھی خود محمد کی ذات ہے، یہ درمیان سے نکال دے قرآن مل سکتا ہی نہیں ہے۔ نکال دو قرآن مل سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ میں کہہ رہا تھا ہم پیغمبر کی حیات مانتے ہیں، یہ قرآن میں بھی ہے، پیغمبر کی حیات مانتے ہیں، حدیث میں بھی ہے۔ میاں والی میرا بیان تھا ختم بخاری پہ، میرے میزبان کہنے لگے مولانا صاحب آج آپ خود ہی سمجھ جائیں گے، مولانا صاحب یہاں 70% آپ کے جلسے میں وہ لوگ ہیں، لہٰذا آپ آج یہ مسئلہ بیان نہ کریں۔ بات سمجھ آئی؟ 70% وہ ہیں، آج یہ مسئلہ بیان۔ میں نے کہا بھی تم مجھے کو مولانا صاحب آج 70% وہ ہیں، یہ مسئلہ بیان ضرور کرے تاکہ سمجھ آئے۔ یہ عجیب بات نہیں ہے؟ آپ کے شہر میں تبلیغی جماعت ہے، آپ کے محلے میں آپ اسے کہو نماز پہ بیان نہ کرنا، ہمارے محلے میں کچھ بے نمازی بھی ہیں، آپ کہتے ہو؟ بولو۔ رمضان میں روزے پر بیان نہ کرنا، کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے، آپ کہتے بھی ہو؟ مولانا اشجال ملک صاحب آ جائیں ثوابی میں، مولانا جمعیت پر بیان نہ کرنا، کچھ لوگ جمعیت کے مخالف بھی ہیں، آپ کہتے ہو؟ آپ کیا کہتے ہو؟ نماز پہ بیان کرنا کچھ بے نمازی بھی ہیں، روزے پہ بیان کرنا کچھ روزہ نہیں رکھتے، جمعیت کی بات سمجھاؤ کچھ مخالف بھی ہیں، اور جب میں آتا ہوں مسئلہ حیات بیان نہ کرنا کچھ مماتی بھی ہیں۔ عجیب ہے، یعنی میرے ساتھ معاملہ الگ ہے، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اور ہر شہر میں مولانا یہاں بیان نہ کرنا کچھ اہل حدیث بھی ہیں، یہاں بیان نہ کرنا کچھ بریلوی بھی ہیں، یہاں بیان نہ کرنا کچھ جماعت المسلمین بھی ہیں، یہاں تھوڑا سا خیال کرنا کچھ پجپیری بھی ہے۔ بھائی تم مجھے کو ضرور بیان کرنا یہاں کچھ وہ بھی ہیں، ان کو بھی سمجھ آئے۔ بھائی میں بتاؤں گا تو سمجھ آئے گی نا۔ اچھا ہوگا کیا؟ میں نہیں بولتا چلا جاؤں گا، کل پتہ کیا کہیں گے؟ آج حیات النبی پہ بیان کرتا نا، اس کو سمجھ آتی ثوابی میں کیسے بولتے ہیں، 5 پیر سے ڈر گیا، دیکھو نہیں نہ بیان کیا۔
یہ کہنا ہے کہ نہیں کہنا؟ میں کہتا ہوں میں نے کیا ہے، نہیں ڈرتا تم سے بابا، ہم نے کیا ہے، کل بھی کیا تھا، آج بھی کیا ہے، آئندہ کل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ڈر خوف کیا ہوتا ہے؟ نہ ہمیں جھجک ہے نہ ڈر ہے۔ جھجک کیوں نہیں؟ دلیل رکھتے ہیں۔ ڈر کیوں نہیں؟ تعلق خدا رکھتے ہیں۔ نہ ہمیں جھجک ہے، نہ جھجکتا وہ ہے جس کے بعد دلائل نہ ہو، اور ڈرتا وہ ہے جس کا تعلق مع اللہ نہ ہو۔ بحمد اللہ تعالیٰ اللہ نے ہمیں دونوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، نہ جھجکتے ہیں نہ ڈرتے ہیں۔ توجہ رکھنا ذرا، ہم عقیدہ حیات النبی مانتے ہیں، قرآن میں ہے یا نہیں؟ بولیے، میں نے تو ایک آیت پڑھی ہے نا، میں عموماً وہ پڑھتا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں۔ نمبر 2، ہم مانتے ہیں عقیدہ حیات النبی، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں بھی ہے۔ توجہ رکھنا، حدیث پاک میں بھی ہے۔ میں وہ دلیل دیتا ہوں جو عام طور پہ پیش نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ رکھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ پہ درود پاک پڑھا کرو، کیوں؟ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہاری صلاۃ اور درود مجھ پہ پیش ہوتا ہے۔ صحابہ نے اشکال کیا، یا رسول اللہ کیسے درود پیش ہوگا؟ وقت بلیتا، آپ تو مٹی میں مل جائیں گے، کیسے پیش ہوگا؟ اشکال ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ نہیں تم ٹھیک کہتے ہو، یہ تو نہیں فرمایا نا۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے نہیں نہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، دیکھو یہ بات غلط ہے، یہ بات تمہارے ذہن میں جو آئی اس اشکال کو جھٹک دو۔ پیغمبر کے وجود اثر کو مٹی کبھی نہیں کھاتی، پیغمبر کے وجود اثر کو مٹی کبھی نہیں کھاتی۔ اشکال ہوا تھا، پیغمبر نے جواب دیا ہے۔ اشکال ہونا یہ نقص نہیں ہے، لیکن جواب آئے اور بندہ پھر جواب نہ مانے، کمزوری یہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے، صحابہ نے سوال کیا، جواب دیا ہے۔ ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے سماع موتا، اور اس پہ دلیل دی ہے کہ جی اللہ کے نبی جب وہاں بدر کے موقع پہ مشرکین گڑھے میں تھے، اللہ کے نبی نے مقتولین سے فرمایا کہ دیکھو جو خدا نے وعدہ ہمارے ساتھ کیا وہ برحق ہے، جو تمہارے ساتھ کیا وہ تم نے وعدہ سچا پایا۔ کہنے لگے، حضرت عمر نے فوراً کہہ دیا اللہ کے نبی یہ تو نہیں سنتے، قرآن میں ہے انک لا تسمع الموتى، تو دیکھو عمر کی رائے بھی تھی کہ نہیں سنتے۔ میں نے کہا عمر نے سوال کیا، پھر اللہ کے نبی نے جو جواب دیا تھا وہ جواب بھی تو نا۔ حضرت عمر کو اشکال آیا کہ نہیں سنتے، قرآن میں یہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں عمر، آج یہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں۔ حضرت عمر کا سوال نقل کیا، تم نے جواب چھوڑ دیا، ہم سوال بھی مانتے ہیں اور جو پیغمبر نے جواب دیا وہ بھی مانتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ تو نہیں ہے، کتنے مسائل ہیں۔ اشکال ہوتا تھا، اللہ کے نبی جواب دیتے تھے اور مسئلہ حل ہو جاتا۔ پھر عمر نے تو یہ نہیں کہا حضور میں کیا کہتا ہوں آپ کیا فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ تھا کہ قرآن حضرت عمر نے پڑھا، میرا جملہ سننا، قرآن حضرت عمر نے پڑھا، شبہ پیش آیا تو جواب اللہ کے نبی نے خود عطا فرمایا۔ اس کا معنی یہ ہے، کبھی ہمیں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب تم بھی قرآن، وہ بھی قرآن، ادھر بھی قرآن ادھر بھی قرآن ہے۔ میں نے کہا بات اچھی طرح سمجھو، ہم دیوبند والوں کا عقیدہ، ہم نبی کو نمائندہ خدا سمجھتے ہیں، ہم صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ سمجھتے ہیں۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ نمائندہ خدا کا معنی ہم دیوبند والے قرآن کے لفظ بھی اللہ کے نبی سے لیتے ہیں، اس کا معنی بھی اللہ کے نبی سے لیتے ہیں۔ اگر لفظ قرآن مدینے کے نبی سے لو اور معنی مدینے کے نبی سے لو، یہ دیوبند ہے، اور جی قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا پھر تفصیل ذہن میں رکھنا، جو شخص مدینے والے نبی سے قرآن کا لفظ لے، معنی بمبئی سے لے تو ذاکر نائک بنتا ہے، لفظ مدینے کے نبی سے لے، معنی قادیان سے لے تو غلام احمد قادیانی بنتا ہے، لفظ مدینے کے نبی سے لے اور معنی یہ لاہور سے لے تو غلام احمد پرویز ابو الاعلیٰ مودودی بنتا ہے، لفظ مدینے کے نبی سے لے اور معنی پنجبیر سے لے تو مماتی بنتا ہے۔ ہم لفظ مدینے کے نبی سے اور معنی بھی مدینے کے نبی سے لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں لفظ ان سے لو
معنی ہم سے لو. کیوں؟ ہمیں معنی زیادہ آتا ہے. میں نے کہا جن پہ اترا تھا ان کو معنی نہیں آتا, تجھے معنی زیادہ آتا ہے. ہم نبی کو نمائندہ خدا مانتے ہیں, صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ. لوگ کہتے ہیں وہ غیر مقلد, وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں, تم بھی حدیث پڑھتے ہو, دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا فرق یہ ہے, وہ کہتے ہیں لفظ مدینے کے نبی کی جو حدیث ہے یہ لفظ صحابی سے لو. ہم بھی کہتے ہیں لفظ نبی کے صحابی سے لو. اختلاف یہاں پہ, ہم نے کہا لفظ بھی صحابی سے لو, معنی بھی صحابی سے لو. وہ کہتے ہیں نہیں, لفظ صحابی سے لو اور معنی بہابی سے لو. لفظ صحابی سے لے کے معنی بہابی سے لو تو غیر مقلد بنتا ہے. لفظ صحابی سے لے کے معنی بھی صحابی سے لو تو دیوبند بنتا ہے. اختلاف صرف اتنا ہے. مجھے ایک شخص کہنے لگا امام کے پیچھے فاتحہ, میں نے کہا نہیں پڑھتے, اور یہ حدیث میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ لفظ نبی سے آپ نے سنا ہے؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا کس سے سنا؟ کہا جی صحابی سے. تو میں نے کہا معنی بھی صحابی سے پوچھ لیتے نا. یہ لفظ بخاری میں ہے, معنی ترمذی میں ہے. امام بخاری استاد ہیں, امام ترمذی شاگرد ہیں, اللہ کے نبی استاد ہیں, حضرت جابر رضی اللہ عنہ شاگرد ہیں. یہی حدیث ترمذی میں ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کا معنی ان ھذا اذا کان وحدہ, ان ھذا اذا کان. لفظ نبی سے لے کے معنی وہابی سے لو, امام کے پیچھے فاتحہ ہے. لفظ صحابی سے لے کے معنی صحابی سے لو تو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں ہے. تمہیں معنی وہابی مبارک, ہمیں معنی صحابی مبارک. داڑھی کتنی رکھتے ہو؟ میں نے کہا مٹھی. یہ تو ناف تک نہ خریدنا چاہیے. دلیل؟ کہا جی بخاری میں. اب دیکھو بخاری کے علاوہ بات ہی نہیں. بخاری میں پڑھو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین, مشرکین کی مخالفت کرو, وفر اللحا واف الشوارب, داڑھی بڑھاؤ, مونچھیں کٹاؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بڑھاؤ, بڑھانے دو, جہاں تک جاتی ہے جانے دو. نبی پاک نے فرمایا. میں نے کہا یہ حدیث نبی پاک سے آپ نے سنی ہے؟ کہا جی نہیں. کس نے سنی ہے؟ کہا جی صحابی نے. میں نے کہا نام؟ کہا عبداللہ بن عمر. میں نے کہا کھول بخاری. اس بخاری کا لفظ بھی حدیث کا بخاری میں ہے اور معنی بھی اسی بخاری میں ہے. عبداللہ بن عمر پہلے نبی کے لفظ دیتے ہیں اور پھر معنی. وکان ابن عمر اذا حج ابی تمرا قبض علی لحیتہ. عبداللہ بن عمر مدینہ سے مکہ حج و عمرے پہ جاتے, دن کافی گزر جاتے, داڑھی بڑھ جاتی. کان ابن عمر اذا حج ابی تمرا قبض علی لحیتہ, اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیتے, فما فضل اخذہ, جو مٹھی سے بڑھ جاتی تراش دیتے. میں نے کہا لفظ صحابی سے لے کے معنی وہابی سے لو تو ناف تک ہے, لفظ صحابی سے لے کے معنی صحابی سے لو تو پھر مٹھی بھر ہے. نبی نمائندہ خدا ہے, صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. نبی پاک سے صحابہ لفظ بھی سنتے اور معنی بھی سمجھتے, لفظ بھی سنتے اور معنی بھی. تو پھر میں ایک بات پیش کرتا ہوں, اللہ کے نبی کے صحابہ میں سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ سب سے بڑے عالم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. صدیق اکبر سے عقیدہ حیات سمجھ لیتے, کبھی الجھن نہ آتی. صدیق اکبر سے سمجھتے, کبھی الجھن نہ آتی. صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی کے صحابی صدیق اکبر آئے, حضور کے دائیں کندھے پہ ہاتھ, بائیں کندھے پہ ہاتھ رکھا, پیشانی مبارک کو چوم لیا اور کہا طبت حیم و میتا, جہاں رہنا بھی مبارک, وہاں جانا بھی مبارک. پھر صدیق اکبر نے قسم اٹھائی, والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا, میں خدا کی قسم اٹھاتا ہوں حضور آپ کو اللہ دو موتیں کبھی نہیں چکھائے گا. ایک موت وہ جو آ گئی ہے, دوسری موت کون سی ہے؟ آپ اسی کے تحت
علامہ عینی کی عمدۃ القاری اٹھائیں، ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری اٹھائیں، شیخ زکریا کی الکنز المتواری اٹھائیں، مذہب اہل سنت والجماعہ ان للمیت فی القبر موتم و حیاتا، اہل سنت والجماعت کا اجماعی مذہب یہ ہے کہ مردہ جب قبر میں جائے تو عاد روحہ فی جسدہ، اس کی روح کو لٹا دیا جاتا ہے، اقاداہ بٹھا دیا جاتا ہے، فَيَأْتَاهُ مَلَكَانِ، دو فرشتے آ جاتے ہیں، فَيَقُولَانِ لَهُ، یہ فرشتے سوال کرتے ہیں، نمبر 1 من ربک، نمبر 2 من نبیک، نمبر 3 ما دینک، یہ کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے، یہ 3 جواب دیے، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے افرشوا من الجنہ، اسے جنت کا بچھونا دو، البسوا من الجنہ، اسے جنت کا لباس دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت وہاں ہے، میت یہاں ہے، دروازہ کھول دو، فَيَأْتِيهِ مِن طِيبِهَا وَرَوْحِهَا، قبر میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، پھر فرشتہ کہتے نم کنومت العروس، اب سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، سو جا، لفظ کیا فرمایا؟ نم، سو جا، نم، یہ سونا کیا ہے؟ آپ سونے لگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اللہم بسمک انام، میں غلط پڑھ رہا ہوں، اللہم بسمک انام، اللہم بسمک اموتو، کیوں انامو کو ہونا؟ آپ سونے لگے ہو یا مرنے لگے ہو؟ بولو تو پھر کون اللہم بسمک انام، آپ سونے لگے ہیں، کہتے اللہم بسمک اموتو، علیہ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو گئی ہے، حضور کو نہیں پتا سو رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں اموتو، بتاؤ سو رہے ہیں یا مر رہے ہیں؟ اور آپ کہتے کیا ہیں؟ اموتو۔ قیامت کے دن قبر سے اٹھیں گے سونے کی جگہ سے مرنے کی جگہ سے؟ بولو مرنے کی جگہ نہیں، قرآن کہتا ہے یا ویلنا من باسنا من مرقدنا، ہمیں سونے کی جگہ سے کسی نے اٹھایا ہے، آپ کہتے ہو مرنے کی جگہ، قرآن کہتا ہے سونے کی جگہ، آپ کہتے ہو سونے لگے ہو، حضور فرماتا ہے مرنے لگے ہیں، آپ بتاؤ تمہاری مانے یا اللہ کے نبی کی مانے؟ کس کی مانے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ نیند موت سمجھ تب آئے گی جب نیند سمجھو، موت سمجھ تب آئے گی جب اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، موت اور نیند دونوں کے لیے اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، اس کا معنی موت تب سمجھ آنی ہے جب نیند سمجھ آئے، نیند نہ سمجھ آئے تو موت بندے کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ میں اس پہ بات نہیں کر رہا، اس پر بہت لمبی بات ہوگی، میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ گفتگو کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا لمبا بیان ہو سکتا ہے، میں صرف سمجھانے لگا ہوں۔ فرشتہ قبر میں کہتا ہے نم، سو جا، کیا کہتا ہے؟ بولو سو جا۔ یہ جو قبر کی موت ہے یہ نیند کی طرح ہے، لیکن تمام محدثین نے لکھا ہے جب نبی قبر میں جائے 3 سوال بھی نہیں ہوتے، نبی پہ نیند بھی نہیں آتی، بل یستمر حیا لا یتقبها موتا بل یستمر حیا، پیغمبر کو جب حیات ملتی ہے مسلسل ہوتی ہے، اور امتی کو قبر میں حیات ملتی ہے، پھر بصورت نیند اس پہ موت آتی ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں حضور ایک موت چکھ لی، اور قبر میں وہ موت جو بصورت نیند امتی کو آتی ہے اللہ آپ کو ہرگز نہیں دیں گے۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی، لوگ کہتے ہیں امتی بھی قبر میں زندہ، نبی بھی قبر میں زندہ، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا امتی ایسے زندہ جیسے سونے والا زندہ، نبی ایسے زندہ جیسے جاگنے والا زندہ۔ سونے والا زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ اور جاگنے والا، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا؟ فرق ہوتا ہے۔ اچھا آپ کہتے ہیں وہ جی فلاں آیت سے پتہ چلتا ہے ہم ان دعائم غافلون، وہ نہیں سنتے، بند رکھو اس کو، نہیں سنتے۔ میرے پنکھا بند کرتا ہوں نا، یہ نہیں کہ مجھے ہوا سے تکلیف ہوتی ہے، میری طبیعت ایسی ہے کہ یا سامعین کو پنکھا دو یا ہمیں بھی نہ دو، بس یہ میرا مزاج ہے جلسوں میں، یا سارے پنکھے پہ بیٹھے یا میں بھی نہ بیٹھوں، اور کوئی وجہ نہیں ہے، ورنہ میرا بھی دل کرتا ہے۔ آج کل آپ اے سی استعمال نہیں کرتے، میں تو رات پشاور تھا، میں نے کہا بھی اے سی چلاؤ،
میں تو اپریل میں ایئر کنڈیشن میں سوتا ہوں، تو بتاؤ مجھے پنکھا کتنا اچھا لگتا ہوگا. لیکن وجہ صرف میں کہتا ہوں یہ ہمارا پنکھا ہو یا کسی کا بھی نہ ہو، ورنہ تھوڑی دیر بعد آپ نے کہنا مولوی صاحب تو 2 گھنٹے تک پنکھا جو چل رہا تھا، ہم تو گرمی میں مر رہے تھے. میں نے کہا نہیں تم یہ نہ کہو، وہ بھی گرمی میں تھا، ہم بھی گرمی میں تھے. تو میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں صرف سمجھا ہی رہا تھا. صدیق اکبر نے قسم اٹھائی، صدیق اکبر نے قسم اٹھائی ہے، آپ کو دنیا میں موت آئی، قبر والی موت آپ نہیں چکھیں گے. فرشتہ کیا کہتے ہیں؟ نم یا مت. نم کہتا ہے یا مت کہتا ہے؟ سو جا یا مر جا. تو پھر سمجھو نا قبر میں سویا ہوا ہے. فرق کیا ہے؟ بات پھر لمبی ہوگی، اتنی سمجھ لو. آگے فرشتہ کہتا ہے نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. کیسے سو جا؟ پہلی رات کی. میں سنایا کرتا ہوں، میں مناظرے کے سبق کے بعد طالب علم نے چھٹ دی، استاد جی پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے. سوال تو ٹھیک ہے نا، سوال تو غلط نہیں ہے، سوال تو اس کا ٹھیک ہے نا کہ پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے. میں نے اسے کہا، فرشتے نے پوچھا ما ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرے نبی حضرت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دین اسلام ہے. فرشتہ کہتے ہیں تیرا کام پورا ہو گیا، اب سو جا. اس پوچھو وہ سوتی ہے لیکن اپنا کام پورا کر کے. فرشتہ کہتے ہیں تیرا کام پورا ہو گیا. نم کنومت العروس، اب سو جا جیسے پہلی رات کی. اب دیکھنا یہ بلاغ نبوت کے کلام کی بلاغت سمجھنا. اللہ کے نبی نے عقیدہ کیسے سمجھایا. لفظ عروس نہ فرماتے قبر سمجھ نہیں آنی تھی. توجہ رکھنا، لفظ عروس کہنے سے قبر سمجھ آئی. آپ کہو گے جی کیسے؟ ایک لڑکی کسی لڑکے کو چاہتی ہے، میسج نہیں کرتی، اپنے خاندان سے بھی ڈرتی ہے، خدا سے بھی ڈرتی ہے. توجہ رکھنا، اس لڑکے کو فون نہیں کرتی، خاندان سے بھی ڈرتی ہے، خدا سے بھی ڈرتی ہے. اس سے ملاقات نہیں کرتی، خاندان سے بھی ڈرتی ہے اور خدا سے بھی ڈرتی ہے. لڑکی ایک لڑکے کو چاہتی ہے، میسج نہیں کرتی، خاندان کا ڈر ہے، خدا کا ڈر ہے، فون نہیں کرتی، خاندان کا ڈر ہے، خدا کا ڈر ہے. اس سے علیحدگی میں ملاقاتیں نہیں کرتی، خاندان کا ڈر ہے، خدا کا ڈر ہے. لیکن اسی لڑکی کا جس کو یہ چاہتی ہے اس سے کلمہ نکاح ہو جائے، کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے، پھر میسج کا ڈر خاندان کا نہیں ہے، ملاقات خاندان کا ڈر نہیں ہے. جس کو چاہتی تھی پہلے میسج سے ڈرتی، فون سے ڈرتی، بات کرنے سے ڈرتی، خاندان کا ڈر ہے، کلمہ نکاح کے ساتھ آ گئی، اب کوئی ڈر نہیں ہے، وہی خاندان باہر ہے، اسی لڑکے کے ساتھ کمرے میں ہے، ڈر ہرگز نہیں ہے. پیغمبر نے بات سمجھائی ہے، قبر خلوت کا گھر ہے، تجھے ڈر لگتا ہے، قبر اندھیری کا گھر ہے، تجھے ڈر لگتا ہے، قبر کیڑوں کا گھر ہے، تجھے ڈر لگتا ہے، قبر وحشت کا گھر ہے، تجھے ڈر لگتا ہے. ڈر اسے بھی لگتا تھا کلمہ نکاح کے ساتھ، ڈر اسے نہیں ہے، کلمہ ایمان کے ساتھ آ، ڈر تجھے بھی نہیں ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اس کی شرح میں نم کنومت العروس ہے. اللہ کے نبی اس حدیث کے بعد فرماتے ہیں ذالک قول اللہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. کلمہ نکاح کے ساتھ ہے، ڈر دلہن کو نہیں ہے، کلمہ ایمان کے ساتھ آ، قبر کا ڈر تجھے بھی نہیں ہے. اب سمجھیے حضور نے عروس کیوں فرمایا. ہم سمجھتے ہیں اللہ کے نبی ایسی بلیغ بات فرماتے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی قبر میں، بولو قبر میں. صدیق اکبر نے قسم اٹھا کر فرمایا نبی کو قبر میں موت نہیں آئے گی. صدیق قسمیں اٹھا رہا ہے موت نہیں آئے گی، یہ قسمیں اٹھا رہا ہے موت آئی ہے. اب تیری قسم مانے یا حضرت صدیق اکبر کی مانے. ایک میرا لفظ یاد رکھنا، صدیق وہ ہے جیسے کہتا ہے ویسے کرتا ہے. صدیق کون ہے؟ جیسے کہتا ہے ویسے کرتا ہے. صدیق نے کہا ہے قبر میں زندہ ہے، صدیق نے کر کے بتایا ہے قبر میں زندہ ہے. الشریعہ کتاب کا نام علامہ آجری نے لکھا. صدیق اکبر نے فرمایا جب میری موت کا وقت قریب آئے، وصیت فرما رہے ہیں، موت آ جائے، غسل دینا،
کفن دینا، جنازہ پڑھنا، دفن مجھے حضور کے قبر کے پاس کرنا، حضور کے کمرے میں، لیکن خود نہیں، پہلے نبی سے پوچھنا، اجازت ملے تو اندر داخل کرنا، اجازت نہ ملے تو مجھے وہاں داخل نہ کرنا۔ تو یہ وصیت کون کرتا ہے؟ جو زندہ سمجھتا ہے یا زندہ نہیں سمجھتا؟ زندہ سمجھتے تھے، وصیت کی ہے۔ اگر صحابہ کا نظریہ ہوتا حضور قبر میں زندہ نہیں ہے، صحابہ وصیت بدل دیتے، غلط وصیت پہ عمل کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ علامہ راضی نے تفسیر کبیر میں سورۃ الکہف میں لکھا ہے، اما من کراماتہ، صدیق کی کرامت میں یہ ہے، لما حملت جنازتہ الی باب قبر نبی، صدیق کی چارپائی اٹھا کے نبی کی قبر کے باہر رکھا گیا، نودیا السلام علیکہ، لوگ کہتے ہیں روزے پہ علیکہ کہنا کہاں سے ثابت ہے؟ علامہ راضی کہتے ہیں نودیا السلام علیکہ، اصحاب پیغمبر نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، ابو بکر بالباب، صدیق دروازے پر ہے، اللہ کے نبی کی قبر سے آواز آئی ادخل الحبیبہ الی الحبیب۔ حضرت صدیق نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے۔ تو صدیق اکبر کا عقیدہ اللہ کے نبی قبر میں، بولو اللہ کے نبی قبر میں، اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں۔ توجہ سے بات سمجھنا، میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا درود پڑھو مجھ پہ پیش ہوتا ہے۔ صحابہ کا کیا عقیدہ؟ اللہ کے نبی مٹی میں جسم مل جائے گا، پھر فرمایا نہیں میرا جسم مٹی میں نہیں ملتا، میں نبی ہوں۔ اب اللہ کے نبی نے صحابہ کو یہ نہیں فرمایا، نقطہ سمجھنا، میرے جسم نے تو درود نہیں سننا، میری روح نے سننا ہے، وہ تھوڑی مٹی مرتی ہے، وہ تو زندہ رہتی ہے، نہیں سمجھے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور درود پڑھیں گے آپ کیسے سنیں گے؟ آپ تو مٹی میں مل جائیں گے۔ تو صحابہ کا اشکال جسم پر تھا یا روح پر تھا؟ حضور پاک نے کیا فرمایا؟ نہیں میرے جسم مٹی پر حرام ہے، روح کی بات نہیں کی، جسم کی ہے۔ پتہ چلا صحابہ کو اشکال یہ تھا کہ جسم کیسے سنے گا، نبوت نے اشکال رفع کیا کہ جسم کیسے سنے گا۔ جھگڑا روح کا نہیں ہے، جھگڑا جسم کا ہے، جو نبوت نے جواب دے کے حل کر دیا ہے۔ روح کا تمہیں کس نے کہا؟ یہ تو جسم کا۔ میں کہتا ہوں کہ نقطہ سمجھنا، قبر میں فرشتہ کتنے سوال کرے گا؟ نمبر 1 ما ربک، نمبر 2، نمبر 3 ما دینک، اور یہ جواب میں کیا کہے گا؟ ربی اللہ، نبی محمد، دینی اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اسلام کا تعلق روح سے ہے یا جسم سے ہے؟ دیکھ لو، اسلام کا تعلق کس سے ہے؟ نہ سمجھ آئے حدیث جبرائیل مشکات کتاب الایمان کی پہلی لمبی حدیث جا کے دیکھ لیں۔ جبریل نے پوچھا حضور اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے 5 چیزیں فرمائی، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ آگے تقیم الصلاۃ، صلاۃ نماز کس نے پڑھنی ہے؟ بولو کس نے پڑھنی ہے؟ روح نے یا جسم نے؟ اور قبر میں کیا سوال ہو رہا ہے؟ ما دینک، کہتے دینی الاسلام۔ اگر سوال روح سے ہے تو دینک اسلام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عالم ارواح میں سوال کیا تھا؟ الستو بربکم، وہاں روح تھی نا، دین کا سوال ہی نہیں تھا۔ یہاں صرف روح نہیں ہے، جسم ہے، تبھی تو پوچھا ما دینک، وہ کہتے ہیں دینی الاسلام۔ دینی الاسلام کا جواب دینا اس بات کی تعلق ہے، معاملہ صرف روح کا نہیں ہے، روح اور جسم دونوں کا، روح اور جسم دونوں کا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، بات سمیٹتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ نبی قبر میں، بولو نبی قبر میں زندہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور قبر میں زندہ، ایک پنجپیری کہنے لگا حضور قبر میں زندہ ہیں تو آپ کا سانس نہیں گھٹتا؟ الیاذ باللہ، حوصلے دیکھے۔ میں نے کہا تو ماں کے پیٹ میں مردہ تھا باہر نکل آیا یا کچھ ماں زندہ بھی رہا؟ کیا جی زندہ رہا ہوں۔ میں نے کہا تیرا سانس نہیں گھٹا؟ ماں کا پیٹ تو تنگ ہے، قبر کا پیٹ کچھ تو کھلا ہے نا۔ تو جو اللہ تجھے ماں کے پیٹ میں زندہ رکھے، سانس گھٹنے کا سوال نہیں ہے۔ نبی کو قبر کے پیٹ میں زندہ رکھے تو سانس گھٹنے کا سوال کیسے ہے؟ کہا جی حضور قبر میں زندہ ہے، سوال سمجھنا۔ میں نے کہا جی ہاں، یہ بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال۔ کہا جی پھر 63 سال نہ کہو نا، پھر کہو آپ کی عمر ہے 1550 سال، زندہ جو ہے 63 سال کیوں؟ میں نے کہا تیری عمر؟ کہا جی 40 سال۔ ماں کے پیٹ میں کتنا عرصہ زندہ؟
کہا جی 5 ماہ. تو میں نے کہا پھر 40 سال کا جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ جب پوچھا کتنی عمر ہے تو کہا 40 سال اور 5 ماہ. 40 سال اور 5. کہتے جی نہیں، ماں کے پیٹ میں زندہ تو ہوتا ہے. جب عمر پوچھے تو عمر اس وقت سے شروع ہے جب ماں کے پیٹ سے نکلے. میں نے کہا ختم اس وقت تک ہے جب قبر کے پیٹ میں جائے. عمر کسے کہتے ہیں؟ ماں کے پیٹ کے نکلنے سے شروع ہوتی ہے اور قبر کے پیٹ میں جانے پر ختم ہو جاتی ہے. میں نے کہا اس طرح عمر کا تو سوال ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی قبر میں، بولیے، نبی قبر میں، سوال آ گیا. ہو جی بخاری میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے، اس جگہ کو خریدا مسجد نبی بنانے کے لیے. جب کھدائی کی ہے مشرک کی ہڈی نکل آئی. تو جب مشرک کی ہڈی نکلی تو یہ بتاؤ قبر اللہ کے نبی کی جنت کیسے؟ تم کہتے ہو جنت ہے، جنت میں لوگ زندہ ہوتے ہیں، وہ جنت کیسے؟ ماں تو مشرک کی ہڈی ہے. توجہ رکھنا، مشرک کی ہڈی ہے جنت میں، مشرک کی ہڈی کیسے؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ. جنت میں اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ، بولو ابلیس نے سجدہ. جب انکار کیا تو کہاں تھا؟ انکار کیا تو کہاں تھا؟ جنت میں. میں نے کہا تو کہتے ہیں مشرک کی ہڈی جنت میں کیسے؟ میرا سوال ہے مشرکین کا باپ ابلیس جنت میں کیسے؟ کیا جی قرآن آگے پڑھو. اخرج، خدا نے نکال دیا ہے. میں نے کہا بخاری آگے پڑھو. نبشت، مصطفیٰ نے نکال دیا ہے. وہاں ابلیس تھا، خدا نے نکالا. مشرک کی ہڈی ہے، مصطفیٰ نے نکالا. یہ بھی جنت اور وہ بھی جنت. نبی قبر میں نماز، بولو نبی قبر میں نماز. مجھے کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا جی ہاں. آپ کو بڑا تعجب ہوگا مجھے یہاں آج ساتھیوں نے کہا کہ ایک پنج پیری نے یہاں سوال کیا تھا. کیا سوال کیا؟ قبر میں نماز پڑھتے ہیں تو بتاؤ وضو کہاں کرتے ہیں؟ قبر میں نماز پڑھتے ہیں تو وضو کہاں کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا مجھے بتا، جب اللہ کے نبی کو صحابہ کرام نے دفن فرمایا تو غسل کرایا تھا؟ کہا جی ہاں. میں نے کہا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ کہا جی ہاں. میں نے کہا وضو کہاں ٹوٹا ہے تو بتا دے، کہاں کرتے ہیں ہم بتاتے. وضو کب ٹوٹا ہے تو بتا دے اور کہاں کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں. جب ٹوٹا ہی نہیں تو کرنے کا سوال کیا ہے؟ وہ تمہیں کہی کیسی جنت ہے جس میں پانی نہیں ہے؟ اور بھئی ٹوٹے تو پھر کریں گے نا. جب ٹوٹا ہی نہیں تو کرنے کا سوال کیسے ہے؟ ہمارا عقیدہ انبیاء قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں جسم پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں روح پڑھتے ہیں. اور دھوکہ کیا دیں گے؟ جب بیت المقدس میں نبی سارے آئے، آواز آ رہی ہے نا؟ میں بات سمیٹ رہا ہوں. میں تو بڑی مختصر بات کرنا چاہ رہا تھا تو انہوں نے فرمایا تھوڑی سی بات. پیچھے بھی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ خاموش ہوں گے تو آئے گی نا، بولیں گے تو پھر تو نہیں آئے گی. صبر، توجہ رکھیے ذرا. بیت المقدس میں حضور امام بنے اور باقی انبیاء مقتدی بنے. بیت المقدس میں حضور امام بنے، باقی انبیاء مقتدی بنے. اب ایک پنج پیری کہتا ہے اچھا یہ نماز کہاں پڑھی؟ ہم نے کہا بیت المقدس. کہتا ہے پھر قبروں میں کون تھا؟ قبروں میں کون تھے؟ انبیاء. وہ کہتا ہے پھر یہاں کون تھا؟ آپ کہتے ہیں نبی. وہ ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ قبر میں جسم ہے اور یہاں نمازیں روحیں پڑھ رہی ہیں، جسم نہیں ہے. اگر قبروں میں اللہ کے نبی ہیں تو بتاؤ یہاں پر کون ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو کہاں رہتا ہے؟ مجھے کہتے ہیں اٹک. میں نے کہا کہاں پڑھتا ہے؟ کہتے ہیں پنڈی. میں نے کہا کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ رہتا اٹک میں ہے، پڑھتا پنڈی میں ہے. مجھے کہتے ہیں رہتا اٹک میں ہوں، پنڈی پڑھنے کے لیے آتا ہوں. میں نے کہا وہ رہتے قبروں میں ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے. اللہ ہم سب کو اپنے اکابر کے مسلک اور منہج کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.